عاشورائی قیادت کی کیا تقاضے ہیں اور مسلم امہ واقعاً اس قیادت عاشورائی قیادت کی اب بھی متمنی اور متلاشی نظر آ رہی ہے؟ خاص کر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فقدان جو ہمیں پایا جاتا ہے، چاہے علاقائی سطح پہ ہو یا عالمی سطح پہ ہو، تو وہ قیادت کا بحران ہے۔ اور کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو قائد سمجھتا ہے، ہر کوئی قیادت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو، بے دین ہو، یا کسی بھی طبقے سے، کسی بھی معاشرے سے اس سے ریلیٹڈ ہو۔ تو یہ جو عاشورائی قیادت آپ نے چھیڑا ہے، چونکہ عاشورا عالمی پیغام ہے، اور جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک آفاقی دین ہے، تو اس آفاقی دین کے لیے ایک آفاقی قیادت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قیادت حضور سرور کائنات کے حوالے کر دی کہ آپ عالمین کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے اندر وہ قیادت کا جو معیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ لہٰذا عاشورا جو ہے، عاشورا اسی الہی اور آفاقی قیادت کی ایک نمائش ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عملی شکل میں دکھائی۔ تو یہ قیادت چونکہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جہاں پہ انسان اور انسانی سماج جو ہے نا وہ سسکیاں لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، جس طرح سے جو پیغامات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، تو وہاں پہ حسین علیہ السلام اپنا قائدانہ رول دکھاتے ہیں کہ اب چونکہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک معاشرہ، ایک امت، ایک انسانی سماج وہ برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، بدعات میں مبتلا ہو چکا ہے، اچھائیاں ختم ہو چکی ہیں، باطل جو ہے نا سر نکال رہا ہے، اور حق پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ امام عالی مقام علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور اس قائدانہ رول کو جو ہے وہ نبھاتے ہیں۔ تو عاشورائی قیادت کا مطلب تقاضا اس کا یہی ہے کہ جب بھی معاشرے کو، سماج کو ضرورت پڑے گی انسان کی، انسان کے وجود کی، انسان کے اخلاق کی، کردار کی، یا اس انتہا تک کہ انسان کے خون کی، تو اس کے لیے انسان آمادہ ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ضروری ہیں، مثلا اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر شجاعت ہو۔ اگر بہادری نہیں ہوگی تو کیسے وہ مثلا مقابلہ کر سکتے؟ لہٰذا بہادر ہونا چاہیے۔ اس تقاضا اس کا یہ کہ وہ زمانے کے حالات کو سمجھتا ہو، زمانے کے حالات کی پرکھ ہو، اس کے اندر وہ بصیرت ہو، معرفت ہو، ایسا شجاعت ہو، معرفت ہو، بصیرت ہو، اور اسی طرح سے اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شجاع ہوتا ہے کہ وہ کھٹ سے جو ہے وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے ظالم کے سامنے بھی، لیکن اس میں جب نوبت آتی ہے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دے دے، نہیں دیتا، وہ مثلا اپنی جان کی قربانی دے دے، نہیں دیتا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی جو یہ ایک قائدانہ رول جو ان کا رہا ہے، چاہے وہ ان کی شخصی زندگی میں رہا ہو یا یزید کی جو رذالتیں تھی جو وہ سامنے آ گئی اس دوران جو امام نے رول اپنایا، تو سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ، وہ ایثار، وہ قربانی، وہ فدا ہونا کسی بڑے ہدف کے لیے وہ پایا جاتا ہے۔ تو تقاضا یہی ہے اس کا، عاشورائی قیادت ہم اسی کو کہیں گے، الہی قیادت۔ آج ہم اگر